بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے نوٹس بابت تبدیلی ملکیت۔ اب کوئی مکان کی جو اونرشپ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جو کہ مکان آلریڈی رینٹڈ آؤٹ ہوا ہے کسی کو اور کرایہ دار اس پہ آلریڈی جو ہے رہائش پذیر ہے، تو اس کا نوٹس دیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں سیکشن 30 کے بارے میں بتایا تھا، پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کے، جس میں بتایا گیا تھا کہ مالک کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ اگر جو نیا مالک ہے اس نے اگر کوئی پراپرٹی خرید لی ہے جس میں آلریڈی کوئی مکان جو ٹیننٹ ہے وہ رہائش پذیر ہے، تو اس کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو اس نے نوٹس بھیجنا ہے اس کرایہ دار کو جو آلریڈی ہے اس میں قیام پذیر ہے، اور سیکنڈ اس نے رینٹ رجسٹرار کے پاس بھی اپلائی کرنا ہے کہ تاکہ اس کے پرٹیکولر جو ہیں وہ انٹر کیے جائیں کہ اب یہ مالک بن چکا ہے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح تحریر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کہ وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی کرنے جا رہا ہوں۔ تو سٹارٹ میں بجانب میں لکھیں گے اس شخص کا نام جو آلریڈی رینٹ آؤٹ جس کے قبضے میں ہے رینٹڈ پریمیسز، اس کا نام بلیت ایڈریس لکھنے کے بعد ہیڈنگ میں لکھیں گے نوٹس بابت تبدیلی ملکیت۔ اب کس کی ملکیت تبدیل ہو رہی ہے؟ مکان کی۔ مکان نمبر آ جائے گا ڈبل سٹوری تو ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری ہے تو ٹرپل سٹوری، کیونکہ مکان اگر ایک منزلہ سے زیادہ ہے یعنی سنگل سٹوری سے زیادہ ہے تو اس پہ لکھیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ فلور پہ رہائش پذیر ہو، تھرڈ فلور پہ ہو، تو اس وجہ سے اس کی اسپیسیفیکیشن ضروری ہے۔ محترم ضمیر حسین صاحب، اب پہلے پیرے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ آلریڈی اس مکان میں جو ہے بطور کرایہ دار رہائش پذیر ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے کیسے لکھیں گے؟ یہ کہ آپ مکان نمبر 13 گلی نمبر 12 محلہ شاہجیون کالونی گرجا روڈ راولپنڈی کے گراؤنڈ فلور میں بطور کرایہ دار رہائش پذیر ہے، جو کہ آپ نے مکان مذکورہ والا کے سابقہ مالک نعمان بشیر والد محمد بشیر سے ماہوار کرائے پر حاصل کیا تھا۔ یہ تو ہوگی بات کلیئر۔ سیکنڈ پیر ہے کہ یہ کہ میں نے اب آپ نے اپنا بتانا ہے کہ آپ مالک بنے ہیں تو کس طرح بنے ہیں، اور کہ اسی سے اصل مالک سے آپ نے خرید کیا اور پیمنٹ بھی ادا کی ہے نہیں کی۔ یہ کہ میں نے بروئے بے نامہ ہوتا ہے سیل ڈیڈ، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے۔ رجسٹرڈ نمبر جو سب رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے، یہ نمبر آ جائے گا، مورخہ آ جائے گی مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی، مکان مذکورہ بالا یعنی ڈبل سٹوری جو مکمل کمپلیٹ مکان ہے، نعمان بشیر سے سالم زر بے، یعنی مکمل سالم ہوتا ہے کمپلیٹ، اور زر ہوتا ہے اماؤنٹ، اور بے ہوتا ہے بے کی اماؤنٹ، یعنی سیل اماؤنٹ جو بھی تھی میں نے ادا کر کے خرید لیا ہے، لہٰذا اب میں سالم مکان مذکورہ کا مالک بن چکا ہوں۔ نقل بے نامہ لف ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ بھی کر دیں، اور لیکن اس کو کراس کر کے دیں، کوئی بھی ڈاکومنٹ دیں، کسی کو بھی دیں، فوٹو کاپی دیں، اس کو کراس کر کے دیں، اس پہ جو ہے وہ آپ پرپس ضرور لکھ دیں تاکہ کبھی بھی مس یوز نہ ہو سکے وہ ڈاکومنٹ، چاہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے، چاہے وہ سیل ڈیڈ ہے، اور اس پہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کا پرپس، اس کے اوپر تمام پیجز پہ، بیک پہ بھی بن کے۔ اب تھرڈ پیرے پہ آپ یہ لکھیں، یہ کہ میں نے 2 دن قبل، آپ مطلب 2 دن 3 دن، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو زبانی کہا نہیں کہا، یا ڈائریکٹ جو ہے تحریر اس کو نوٹس دے رہے ہیں تو اپنا جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں حالات۔ میں نے 2 دن قبل آپ کو مکان مذکورہ کی تبدیلی ملکیت کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور سابقہ مکان مالک اور میری جانب سے آپ کو ہدایت کی گئی تھی کہ مکان مذکورہ کا ماہوار کرایہ مبلغ 12,000 روپے جو کہ سابقہ طور پر چلا آ رہا ہے، آپ اب سے مجھے ادا کریں، اور ایک نیا اقرار نامہ کرایہ داری بھی تحریر و تکمیل کریں۔ لیکن آپ نے مجھے نہ تو رواں ماہ کا کرایہ تاحال ادا کیا ہے اور نہ ہی اقرار نامہ کرایہ داری کی تحریر و تکمیل کی ہے۔ اب بذریعہ نوٹس ادا آپ کو تحریری طور پر مطلع کرنا مقصود ہے۔ بس آپ نے لکھ دینا کہ مجھے اب کرایہ ادا کیا جائے کیونکہ اب میں مالک بن چکا ہوں، اور ایگریمنٹ جو بھی آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے نئے مالک کی وہ یہاں پہ درج کی جا سکتی ہیں۔ دیگر ایگریمنٹ میں جو نیا بنایا جائے گا اس میں سیکیورٹی کا جو بھی ایشوز ہیں، اگر اس نے کوئی سابقہ مالک کو سیکیورٹی دی ہے تو وہ اس کا لینا دینا ہے وہ اسے طے کر لے، اور آپ کو نئے سے سیکیورٹی ادا کرے، یا جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے مالک کو وہ سیٹلمنٹ ہو سکے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو اینڈ پہ ریکویسٹ کرنی ہے اس کو ہدایت کرنی ہے جو کرایہ دار ہے،
مذکورہ والا حالات کے پیش نظر آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ ماہ مئی یعنی جو کرنٹ مہینہ جا رہا ہے چونکہ ایڈوانس کرایہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اب اس مہینے سے قبل ہی ہم مالک بن چکے تھے تو اس کو کریں گے کہ اس مہینے کا بھی کرایہ ہمیں ادا کریں. ماہ مئی 2019 سے آئندہ مکان مذکورہ کا یعنی گراؤنڈ فلور کا ماہوار کرایہ مجھے ادا کریں اور میرے ساتھ ایک دیگر اقرار نامہ کرایہ داری تحریر و تکمیل. دیگر سے مراد چونکہ اس کے پاس آلریڈی جو ایگریمنٹ رینٹ ایگریمنٹ ہوگا سابقہ مالک کا تو وہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں. ہم اسی سے جو ہم ایک نیا ایگریمنٹ کریں گے اس سے ہمارا جو ہے وہ رشتہ مالک مکان اور کرایہ دار کا ثابت ہوگا. تحریر و تکمیل کریں بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے آپ کو مکان سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے جس پر ہونے والے اخراجات کی ادائیگی بھی آپ کے ذمہ ہوگی. بے دخلی کی درخواست میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھا. نیچے نام بول دی تو ایڈریس آ جائے گا. ایڈریس آپ کا موبائل نمبر لکھ دیں آپ تاکہ اگر اس نے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہو تو اس کے ذریعے بھی کیا جا سکے. اور مورخ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کو آپ نے نوٹس اس کو ارسال کیا. یہ آپ کے پاس ایز اے ثبوت ہوگا. اور چونکہ یہ چیز جو ہے وہ کورٹس پروسیڈنگز میں اس کا پلیا لیا جاتا ہے کرایہ دار کی جانب سے. کرایہ دار کا وکیل یہ پلیا لیتا ہے جی اس کو تو نوٹس ملا ہی نہیں, یہ اگر اس نے اونرشپ چینج کی ہے تو یہ تو قانون کے مطابق جو سیکشن 30 میں درج جیسے اس میں آپ کو بتایا تھا ٹرانسفر آف اونرشپ تو اس میں جو درج ہے اس کے مطابق نہ تو اس نے نوٹس دیا نہ یہ رینٹ ٹریبیونل میں اس نے جو ہے وہ اپلائی کیا رینٹ رجسٹرار میں. تو اب یہ کس طرح حقدار ہے اس کو بے دخل کرنے کا. تو اس وجہ سے اگر آپ بس یہ تمام آپ نے یہ جو ہے پروسیجر اڈاپٹ کیا ہوگا تو آپ کے لیے انشاءاللہ پریشانی نہیں بنے گی. اور اگر تو وہ رینٹ ڈیفالٹر بنتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بے دخل بھی کر دیا جائے گا. نہیں تو آپ کے ساتھ اگر وہ ایگری ہے اور تو اس کے جو پرٹیکولرز ہیں یا آپ تمام کے جو اس کے رینٹ رجسٹرار میں یہ تمام پرٹیکولرز انٹر کر دیے جائیں گے اور نیا ایگریمنٹ بھی تحریر کیا جا سکتا ہے.